پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو یہ دیوار بنا دیں، وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے، تم صرف کیا کرو، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا، اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا، تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں، یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے، لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں، فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، عینونی بقوۃ، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں، حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے، حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے، انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ قال ھذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے، ھذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے، یعنی جس طریقے سے کہ
بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو، ختم کرو۔ اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی، ختم۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی، ان کی بہت بڑی تعداد، زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ کھدائی کرتے رہیں گے کہہ کہ اچھا جو بچ گیا باقی کام کل کریں گے۔ جب وہ آئیں گے تو پھر وہ اسی طرح پورا ہو چکا ہوگا، ان کے وہ جو ہتھوڑے وغیرہ مار مار کے دیوار کو سوراخ کر رہے، آوازیں آ رہی ہوں گی کہ کل آئیں گے تو پھر سوراخ پورا ہو جائے گا، تو پھر ہم اس دیوار سے نکل جائیں گے۔ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ سے سوراخ ہو جائے گا، اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لائے تو بڑے پریشان تھے۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ حضور آج آپ بہت پریشان۔ فرمایا ہاں، ویل للعرب من شر قد اقترب، فرمایا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، اب وہ شر جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ یاجوج ماجوج دیوار کو سوراخ کر رہے تھے نا، آج انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، اتنا سوراخ، اس کا معنی ہے کہ باقی بھی کر دیں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے۔ اسی لیے 42 کی 42 احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس دیوار کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں یہ کیا کہ اللہ نے ان کے ہاں سوراخ پیدا کر دیا، اللہ نے، اور آپ باقاعدہ اشارہ کیا، یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں، وہ بتا جو مشہور حدیثوں کے اندر ملتا ہے ان کے اندر سوراخ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ ایک جب وقت آئے جب اللہ کا وعدہ حق ثابت ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ دیوار جو ہے ٹوٹ جائے گی۔
فیضا جا وعد ربی، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے گی، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں نے ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا، یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔